دو چار مسئلے پچھلے جمعے بعض احباب نے پوچھے تھے، وہ میں تھوڑے سے عرض کر دیتا ہوں، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوست نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی قربانی کی بجائے اگر پیسے وغیرہ دے دیے جائیں، کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے وہ انفرادی طور پر تو بتا دیا تھا، لیکن اب سب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کا کوئی متبادل نہیں، قربانی ہی کرنی ہے۔ قربانی کے حصے کے پیسے اگر آپ تقسیم کریں گے قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی آج کل نصاب کیا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے یہ تقریباً جو کل کا ریٹ ہے چاندی کا، 1 تولہ چاندی کا، وہ 1560 روپے ہے، یہ تقریباً 82,000 روپیہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات، قرض وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں نکول کے، اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اور یہ 3 دن قربانیوں کا جو 3 دن ہے، اس میں کسی دن بھی اس کے پاس اتنی گنجائش ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ تو یہ پچھلے جمعے کسی دوست نے پوچھا تھا، تو میں نے چاہا کہ سب کے لیے عرض کر دوں۔ دوسری بات کہ کیا آپ اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے قربانی جو آپ پر واجب ہے وہ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے والدین کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک آدھ قربانی پوری امت کی طرف سے کر دیں۔ نبی کریم صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ یہ قربانی محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ جن کو اللہ توفیق دے، اگر وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں اپنے بزرگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی کی نیت فرمائیں۔ اچھا، یہ بھی بعض دوستوں نے یہ بات پوچھی تو میں اس کی وضاحت بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا گھر میں کتنے لوگ قربانی کریں؟ جو سربراہ ہے، جو کفیل ہے سب کا، وہ قربانی کر دے، سب کی طرف سے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر گھر میں لوگوں نے اپنی اپنی گوج الگ رکھی ہوئی ہے، گوج سمجھتے ہیں نا، پنجابی میں گوج کہتے ہیں، بھئی اپنا حصہ الگ رکھا، مطلب بی بی نے اپنا زیور الگ رکھا ہے، اس میں مرد کو اختیار نہیں وہ دیتی کسی طرح کے تصرف کا۔ بچوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ اچھی خاصی لاکھوں میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر گھر کے اندر جس کے پاس بھی جو بھی صاحب نصاب ہوگا سب پر قربانی کرنا لازم ہوگا، جس کے پر بیوی پر بھی ہوگا، خامد پر بھی ہوگا، بچوں میں سے جو بھی اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں تو وہ سب قربانی کریں گے۔ اور اگر 100 بندہ ہے گھر کے اندر لیکن کفیل ایک ہے، سارا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، ساری رقم بھی اسی کے پاس، تنخواہیں مزدوری جمع ہوتی ہے اور وہ آگے پھر سارا مینج کرتا ہے معاملات کو، باقی لوگ اس طرح کار مختار نہیں ہے، تو پھر ایک ہی قربانی پورے خاندان کی طرف سے ہو جائے گی۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ تشریق کی جو تکبیریں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بے شک 9 سے 13 کی عصر تک ہم پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، ہر فرض نماز کے بعد، جماعت کے بعد ہو تب بھی، انفرادی پڑھے تب بھی۔ لیکن اگر یکم ذوالحج سے اس ذکر کو خاص طور پر چلتے پھرتے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ذکر بالجہر یاد رکھیے، یہ تو ہمارے بہت سارے عمل جو ہیں نا وہ رد عمل میں ہیں۔ پچھلے جمعے بات کر رہا تھا کہ وہابی چونکہ
درود نہیں پڑھتے، ہم نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ اونچی آواز سے لا الہ نہیں پڑھتے تو ہم نے پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو عمل بھی کریں گے وہ ہمیں دیکھ کر الٹ کریں گے، اور ہم جو کریں گے انہیں دیکھ کر الٹ کریں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے، ان چیزوں کو کوئی اصل نہیں ہے، باتیں بڑی سیدھی سادہ ہیں۔ یہاں آپ کو کبھی موقع ملا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو؟ میں تو بلکہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کی مسجد ہو تو تکبیر شروع کرتے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ اور ہمارے ہاں جب تک قد قامت الصلاۃ نہیں کہا جاتا اس وقت تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے۔ اس چیز کا تعلق امام کے ساتھ ہے، امام جب کھڑا ہو اس وقت آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور قد قامت الصلاۃ پر عام طور پر اللہ کے پیغمبر حجرے سے باہر تشریف لے آتے تھے، اس لیے عام معمول یہ تھا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں موقع پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کھڑا ہونے کا تعلق کسی وہابی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سنی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی اپنی ضدیں بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اسی ضد پر ہوتے ہیں۔ امام کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو جائیں، بس۔ امام بیٹھا ہوا ہے، مت کھڑے ہوں۔ جب تک امام کھڑا نہ ہو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں۔ امام کو چاہیے کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہو جائے، آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی بنائی ہیں۔ یہ ذکر بالجہر افضل ذکر آہستہ ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر بالجہر جائز ہے، جائز ہے۔ آج ٹائم زیادہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ لیکن یہ والا ذکر جو ہے یہ بالجہر کرنا واجب ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات آپ پڑھتے ہیں یہ واجب ہے کہ آپ بلند آواز سے کریں۔ خواتین آہستہ کریں گی، آپ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کریں، اکیلے ہیں تب بھی بلند آواز سے کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا نغمہ توحید ہے، اور یہ خاص طور پر ذوالحج کے اندر اس کو خوب بلند کیجئے، اور 9 ذوالحج سے لے کر عصر 13 کی عصر تک یہ فرض اور نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ انفرادی یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کا بھی معمول بنا لیجیے، چونکہ آج پہلی ذوالحج ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری تھا کہ ایک دفعہ آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔